بزرگان محترم، برادران اسلام، خطبے میں ایک حدیث جو کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں کہ تمہاری دنیاوی اور اخروی مصیبتیں اگر تم ان 3 چیزوں پر عمل کر لو تو اللہ رب العزت تمہاری دینی اور دنیاوی ہر قسم کی مصیبتوں سے تمہیں نجات عطا فرما دے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی، فقلت یا رسول اللہ من نجا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، دریافت کیا، من نجا، یا رسول اللہ یہ مصیبتوں سے کیسے نجات ملے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو سوال حضرت عقبہ بن عامر کا ہے، یہ دونوں قسم کی مصیبتوں سے متعلق ہے، دنیاوی مصیبتیں بھی اور اخروی مصیبتیں بھی، کہ یا رسول اللہ کیسے نجات ملے گی، ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے کیسے نجات ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کم کیا کرتے تھے، اور جو سوال کرتے تھے بہت ضرورت کا سوال کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ بدوؤں کا انتظار کرتے تھے کہ وہ آئیں گے، دیہاتی لوگ نا، تو دیہاتی لوگ ذرا بے تکلف قسم کے ہوتے ہیں، تصنع نہیں ہوتا ان میں، بے تکلفی ہوتی ہے، آداب وغیرہ کا کوئی اتنا خیال نہیں ہوتا، اصل میں وہ اہانت کی وجہ سے نہیں، بس اپنی طبیعت کی سادگی کی وجہ سے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم بدوؤں کا، دیہاتیوں کا انتظار کرتے تھے کہ وہ حضور کے پاس کثرت سے آئیں، تو وہ آ کر خوب سوال کرتے تھے، تو ہمیں بھی بڑا فائدہ ہو جاتا تھا۔ دیکھو ادب، دیکھو صحابہ کا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سوال کرنا بھی اہم ہے، لیکن صحیح سوال کرنا یہ اس سے بھی اہم ہے۔ سوال کرنا بھی آنا چاہیے انسان، سوال کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ ہونا چاہیے۔ سوالات آتے ہیں کبھی کبھار، بلکہ کبھی کبھار کیا ہر روز ہی آتے ہیں، اب تو جب سے نمبر لگایا ہے تو یہ بھی اسی لیے لگایا کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو بعض دفعہ تو ایسے سوال آتے ہیں کہ غصہ بھی آتی ہے، ہنسی بھی آتی۔ کبھی آتا ہے، ایک دفعہ آیا کہ اصحاب کہف کے جو کتے تھے اس کا کلر کیا تھا، اصحاب کہف کے کتے کا کلر کیا تھا؟ میں نے کہا آپ نے جو گھر میں رکھا ہوا ہے اس کا کلر کیا ہے؟ میچنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہے بے وقوفانہ سوال۔ ایسے بہت کثرت سے سوالات آتے ہیں جن کا نہ دنیا سے کوئی لینا دینا، نہ دین سے کوئی لینا دینا۔ چونکہ اصحاب کہف کا کتا مشہور ہوا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے، تو اب لوگ اپنے خیالات یا مولوی کا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتہ، بھائی ان بیکار چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی کام کی بات کرنی ہے تو کر لو،
بہرحال صحابہ سوال بھی کرتے تھے، لیکن ایسا سوال کرتے تھے کہ آپ احادیث میں کہ امت کو ایک ذخیرہ فراہم کر دیا۔ تو حضرت عقبہ بن عامر نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ دینی دنیاوی مشکلات، پریشانیاں، مصائب، الجھنیں، ان سے نجات کیسے ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس دنیا کے بھی مسائل کی آدھی وجہ یہ زبان ہے، اور آخرت کے گناہوں میں اضافے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ زبان۔ غیبت زبان سے، جھوٹ زبان سے، چغل خوری زبان سے، دوسروں کو تکلیف دینا، گالی دینا، گالم گلوچ کرنا زبان سے، تانا مارنا۔ قرآن مجید میں ان سب چیزوں کا ذکر آیا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے تانا زنی کا بھی ذکر فرمایا، طنز کا بھی ذکر فرمایا کہ برے القابات، ایک دوسرے کو کہنا، نام بگاڑنا، ایسا نام بگاڑنا کہ جس کو کوئی شخص سنے یا نہ سنے بھی تب بھی اس کو پتہ چلے فلاں شخص نے مجھے یہ کہا تو اس کو برا محسوس ہو۔ القابات نکالنا، یہ تمام کی تمام حرام کام کس سے ہو رہے ہیں؟ زبان سے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات کی سب سے پہلی بات، تمہاری دینی اور دنیاوی باتوں میں نجات میں سب سے پہلی چیز تمہارا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور یہ زبان ہے کہ کینچی کی طرح کترتی چلی جا رہی ہے، کترتی چلی جا رہی ہے، کترتی چلی جا رہی ہے، عزتیں بھی پامال کر رہی ہے، لوگوں کے جو ہے نا مزاج کو بھی پامال کر رہی ہے، لوگوں کے دلوں کو بھی چیر رہی ہے۔ یہ زبان ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس زبان کے فسادات آج معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس زبان کے فسادات نے ایسی فصل کھڑی کی ہے جو کٹنے میں نہیں آ رہی۔ یہ زبان ہے خاندانی اختلافات کا سبب۔ ایک نے کوئی بات کہی تو اب اس کو جواب ایسا دینا ہے کہ برابری کا نہ ہو، بلکہ اس سے 2-4 درجے آگے کا ہو، ایسا ہو کہ تن بدن میں اس کے آگ لگ جائے، پھر وہ بھی یہی کرے گا۔ پھر یہ سلسلہ جیسے ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے نا، اٹامک چین ری ایکشن پڑھا ہوگا آپ نے، کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور جب پتہ چلتا ہے تو خاندان تباہ، میاں بیوی علیحدہ، بھائی بھائی علیحدہ، اور جناب بہن بھائی علیحدہ، اور چچا اور بھانجا علیحدہ، اور خاندان تباہ، اور طلاقوں تک انتہا، اور جناب کورٹ کچہریوں میں ایک دوسرے کا گربان پکڑنا۔ پیچھے پیچھے جاؤ گے نا، پیچھے وجہ یہی نکلے گی۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ کل ہمارا دعا فرمائیے گا، یہ 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، دعا فرمائیے گا، کل ہمارا خاندانی جائیداد کا کچھ ڈسپیوٹ چل رہا تھا بہت عرصے سے، تو انشاءاللہ وہ ختم ہونے کے قریب ہے، تو کل ہماری سب بھائیوں کی، اور 1-2 بھائی میرے ایسے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے بچے وغیرہ ہم سب جمع ہو رہے ہیں، دعا فرمائیے گا۔ میں نے کہا دعا بھی کروں گا، ایک نصیحت بھی کروں، ہوں تو آپ کی عمر سے بہت کم، بزرگ تھے۔ میں نے کہا اس 10, 20, 25 سال میں جو آپ کہہ رہے ہیں بڑی لڑائیاں ہوئی ہوں گی جائیداد کے مسائل پر، پرانی کوئی بات دہرائیے گا نہیں، اور بس معاملہ حل ہو رہا ہے تو حل کیجئے گا۔ یہ نہ کہنا 4 سال پہلے تو نے مجھے یہ کہا تھا اور 5 سال پہلے تو نے مجھے یہ کہا تھا۔ اب آپ ایک فارمولے پہ آ گئے، عمل کر کے جو اپنا حصہ ہے وہ لے لیں، جو دوسروں کا حصہ ہے وہ دے دیں۔ کہہ رہے بڑی قیمتی بات کی آپ۔
میں نے کہا قیمتی بات کی، عمل بھی کرنا، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے۔ چنانچہ وہ کچھ دن بعد ملے، کہنے لگے یقین کریں کئی دفعہ ایسا مرحلہ آیا، گلے شکوے شکایتیں، آپ کی بات ذہن میں آئی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ جب میں نے کچھ نہیں کہا تو ظاہر ہے میں نے سب کو کہا بھائی مسئلہ ختم ہو رہا ہے، ختم کرو، بس ہم ختم کرنے کے لیے بیٹھے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں اگر وہ دوبارہ چھڑ جاتی اس مجلس کا دوبارہ نظام درہم برہم ہو جائے، پھر وہی 10-20 سال پھڈے۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، صبح کو جب نکلتے تھے نا کام پر، جب خلیفہ بن گئے تو اپنی زبان کو پکڑتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور کہتے تھے کہ تو صحیح چلے گی تو یہ خلیفہ وقت صحیح چلے گا، تو خراب ہوگی یہ بھی گیا، ختم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب شان والی بات عرض کی، عجیب بات عرض کی، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین کتفیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے 2 داڑھوں کے درمیان جو کچھ ہے یعنی زبان اور جو 2 رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معمولی انسپیکٹر اور ایس ایچ او بھی ہمیں علاقے میں کہہ دے کہ یار میں ہوں، کیسا دل چوڑا ہو جاتا ہے، جو مرضی کرنا ہے کرو۔ کوئی رشتہ دار بڑی پوسٹ پر لگ جائے، آدمی کا دل کتنا وسیع ہو جاتا ہے، کھلے عام بدماشیاں کرتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آقا صادق مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ تو میرے عزیز دوستو، اس زبان کو وہ کہتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو، اور بولنے کے بعد پھر سوچو۔ کیوں بولنے کے بعد پھر بھی اس لیے سوچو جو بولا ہے غلط تو نہیں بول دیا، وہیں پر جو ہے مسئلہ حل کر لو، یار غلطی ہو گئی، تھوڑا غصہ ہو گیا، بھائی نمٹا دو، بات کو نمٹا دو۔ وہ 2 میاں بیوی میں لڑائی ہوتی تھی بہت زیادہ، تو آئے دن جھگڑے فساد، کبھی برتن اٹھا کے مار رہے ہیں، کبھی کیا، تو بیچاری بیوی پریشان ہو گئی۔ تو اب ہم ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، تو کسی پیر کے پاس چلی گئی، تو پیر کو کہنے لگی یہ صاحب، پیر مسئلہ سمجھ گیا کہ زبان کی بڑی تیز ہے یہ۔ پیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں، جب وہ گھر میں آیا کرے نا تمہارا شوہر، تو دانتوں کے داڑھ میں رکھ کے نا اس کو دبانا ہے، اور دیکھو جتنا زور سے دباؤ گی نا اتنا زیادہ اثر ہوگا تعویذ کا۔ سمجھ آئی بات؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تعویذ دے دیا، اس نے رکھ لیا، جیسی شوہر گھر میں آیا اس نے داڑھ میں دبایا، کس کے دبایا۔ اب جب دبانا ہے تو بولنا نہیں ہے، اب وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے گھنٹہ بھر کے لیے، کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی کھانا پکا رہی ہے، کبھی جناب دیگر گھر کے جو امور ہوتے ہیں۔ شوہر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یار یہ کہاں سے کایا پلٹ گئی، یہ تو جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو یہ ہے اور وہ ہے، فلاں ہے، دیر سے آئے ہو، یہ ہے فلاں، یہ تو آج تو نظام ہی بدلا ہوا ہے سارا۔ پھر اس نے کہا ہو سکتا ہے بیمار ہو، آج طبیعت خراب ہو۔ 1 دن 2 دن 3 دن، جب تیسرے دن اس نے دیکھا تو وہ بھی اب جناب بیگم ہے، پیار و محبت کا اظہار اس کی طرف سے۔ بیگم نے کہا تعویذ نے پیر صاحب کے اثر کرنا شروع کر دیا۔ وہ اصل میں تعویذ نہیں تھا، وہ تو جو زبان کنٹرول کی ہوئی ہے 3 دن سے، تو اس کا اثر ہے۔ تو پھر گئی بھاگی بھاگی، مہینہ بھر گزرا، نے کہا ہاں کیا حال ہے، کہہ رہے ختم، اب تو جناب وہ ہے اور میں ہوں، اور دنیا میں جنت ہے۔ انہوں نے کہا بس یہ تعویذ جو ہے نا، یہ میں تجھے ہر مہینے آتی رہے تجدید کر کے دیتا رہوں گا، اور یہ لے کے چلی جا۔ اب اس کو کیا سمجھانا
کہ بھائی اصل تعویذ تو کچھ اور ہے. تو میرے عزیز دوست، تو اس کا استعمال کم سے کم ہو تو اچھا ہے. بزرگان دین کے پاس جب کوئی آتا تھا نا اپنی اصلاح کرنے کے لیے صوفیاء اکرام کے پاس، تو وہ دو چیزیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تین تھے: قلت کلام، قلت طعام اور قلت نیام. قلت کلام کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا. آخر میں جو صوفیاء آئے انہوں نے کہا یہ دو تو نکال دو، قلت طعام اور قلت نیام، لوگوں میں اب اس کا حوصلہ نہیں رہا. لیکن یہ قلت کلام پھر بھی باقی رکھا کہ بھئی کم بولا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہنسی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، دل لگی کی باتیں بھی حضور فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعتدال میں بولا کرتے تھے. جب کسی کی بات سنتے تھے تو توجہ سے سنتے تھے، کسی کا جواب دینا ہوتا پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیتے تھے. لیکن فضول گویائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے تو دو صحابی بحث کر رہے تھے اور تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں نے ان فضول مسائل میں گفتگو کی، تباہ و ہلاک ہو گئی. تو پہلی بات ارشاد فرمائی امسک لسانک، اور دوسری بات ارشاد فرمائی ولیسعک بیتک، کہ تمہارے گھر کی وسعت تمہارے لیے کافی ہو. کیا مطلب؟ کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، آؤٹنگ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آؤٹنگ. اچھا، اب وہ بھی پورا ایک جو ہے نا وہ بن گیا ہے، یعنی ایک اوکیزن بن گیا ہے کہ اگر وہ کسی ہفتے اس کا ناغہ ہو یا کوئی ایسی کوئی مجبوری آ جائے تو پھر اگلی ہفتے میں 2 دفعہ اس کو پورا کیا جاتا ہے. ناپسند فرمایا. کبھی کبھار تو جانا چاہیے، آدمی اپنے گھر میں تنگ آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج مطہرات کو سفر میں لے کے جایا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے. لیکن ہر وقت گھر سے باہر رہنا، اس میں سب سے بڑی جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وقت کا ضیاع، وقت کا ضائع ہونا. گھر سے باہر اگر آدمی بزنس کے لیے ہے، نوکری کے لیے ہے، کسی دنیاوی اچھے کام کے لیے، تب تو فائدے میں ہے. دینی کام کے لیے نماز پڑھنے گیا ہوا ہے اور کسی کام میں ہے، یہ سب فائدے کے کام ہیں. لیکن گھر سے باہر ویسے ہی گھوم رہا ہے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، ایسی بلا وجہ میں منچلوں کی طرح گھوم رہا ہے. اس کو ناپسند فرمایا، ناپسند فرمایا. بازاروں میں ویسے ہی گھوم رہا ہے. ایک تو ہے بازار میں ضرورت کے لیے جانا، اپنی ضرورت بھی طے کرنی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی زبردست بات کہتے تھے، فرماتے تھے بازار ضرورت پورا کرنے کا نام ہے. بازار ضرورت پورا کرنے کی چیز ہے، ضرورت پیدا کرنے کی چیز نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں خواتین اور اب تو مرد بھی ویسے ہی جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی چیز پسند آ گئی تو لے لیں گے. یعنی کچھ لینا نہیں ہے اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں، بس ویسے ہی بازار میں جانا ہے. اور حدیث میں آیا، مفہوم ہے کہ روح زمین پر اللہ کی محبوب ترین جگہوں میں سب سے محبوب ترین جگہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہوں میں اللہ کے نزدیک بدترین جگہ بازار ہے. بلا وجہ میں ویسے ہی گھوم رہا ہے. اس کے لیے بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ونڈو شاپنگ. ہر چیز کے لیے ماشاءاللہ جو ہے نا آج کل جو ہے ایک اصطلاح، ایک ٹرم نکالی گئی ہے کہ ونڈو شاپنگ کریں، باہر سے دیکھتے ہوئے جائیں. کوئی فائدہ لینا وینا کچھ نہیں ہے، نہ ضرورت ہے، بس ویسے ہی چسکا. ناپسند فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے تو آپ اپنے اہل خانہ کو دیکھتے، گھر کا کوئی کام کاج کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے، صفائی میں مدد فرما لیتے،
کھانا پکانے میں مدد فرما رہے تھے. یہ کوئی مردانگی کے خلاف چیز نہیں ہے. اور مردانگی یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر صوفے پر بس آرڈر چلاتا رہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے بلند و برتر، عزت والی، جاہ و جلال والی ذات کوئی نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں ایسے رہتے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے علاوہ حضور کی کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے. ہاں جب مؤذن اذان کہتا تو حضور کا چہرہ ایسے ہو جاتا جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں. سبحان اللہ، کیا اعتدال ہے، کیا زندگی کا خوبصورت نمونہ ہے. تو گھر آدمی کے لیے کافی ہونا چاہیے. اپنے گھر میں وقت گزارنے کا سب سے بڑا فائدہ اپنی اولاد اپنے سامنے، اولاد کی نگرانی. اولاد آپ کے سامنے، بیٹیاں آپ کے سامنے، بیٹے آپ کے سامنے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھنے کی بھی ایک خوشی ہے اولاد کو. آگے فرمایا آخری بات، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنی گناہوں اور اپنی خطاؤں پر روتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو، اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو، استغفار اللہ سے طلب کرتے رہا کرو. استغفار ایسی چیز ہے جو آدمی کو دنیاوی نعمتیں بھی دیتی ہے، دنیاوی مصائب اور پریشانیوں سے بھی نکالتی ہے، اور اخروی اللہ رب العزت سے قرب بھی پیدا کرتی. استغفار. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا مشہور نام، نہیں معاف کیجیے گا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مشہور بزرگ ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا، اپنے مریدین میں، اپنے چاہنے والوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، کہنے لگا قحط سالی ہے، اناج نہیں ہو رہا، اناج آ نہیں رہا. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا بے اولاد ہوں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائے. فرمایا استغفار کرو. پھر ایک شخص آیا، تیسرا شخص، اس نے کہا مالی طور پر بہت کمزور ہو گیا ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں کام خراب ہو جاتا ہے. فرمایا استغفار کرو. تو جو مصاحبین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت 3 مختلف چیزیں، حل آپ نے ایک ہی بتایا. فرمایا میں نے نہیں بتایا، قرآن نے بتایا. اللہ فرماتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور ہم نے کہا یعنی اللہ رب العزت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشیں نازل فرمائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے بھی، بیٹوں کے ذریعے بھی، اولاد کے ذریعے بھی. اللہ فرما رہے، میں تو نہیں فرما. تو استغفار، اب ہمارے تو استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے نا، ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. کیسے؟ میں پشاور گیا، قصہ خوانی بازار میں، چھوٹا سا تھا، میرا خیال 13-14 سال کی عمر ہوگی. پشاور والے بھائی ناراض نہ ہو بھائی. تو وہاں پہ حاجی صاحبان بیٹھے میں اتنی بڑی بڑی تسبیحیں لے کے، اور سود پر کام بھی کر رہے ہیں، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بڑا حیران ہوئی، دنیا میں پہلی دفعہ منظر دیکھا یہ کہ جناب اتنی بڑی تسبیح ہے، سر پر پگڑی بھی ہے، یہاں تک داڑھی بھی ہے، اور سود پر پیسے بھی دے رہے ہیں. 1000 روپے آ رہے ہیں، ہاں بھائی کتنے دے گا واپس؟ 2000 دے گا، 3 دے گا، ہاں جی 3000 دوں گا، دے دو بھائی اس کو 1000 روپے. سود پہ کھلے عام کام بھی چل رہا ہے، اور وہ بڑی تسبیح اور ساتھ میں استغفر اللہ بھی. تو اس استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بھائی استغفار اللہ سے طلب کرنا ہے. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی گناہوں پر رونا ہے. اس کی پہلی شرط گناہوں کا استحضار بھی ہو، جو گناہ ہے اس کو چھوڑنے کا پورا عزم بھی ہو، گناہ کو گناہ بھی سمجھے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو. یہ 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم ان 3 چیزوں پر عمل کرو. نمبر 1 امسک لسانک،
اپنی زبان کو قابو میں رکھو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، فضول اپنے وقت کا ضیاع، فضول بیٹھنا، گپیں لگانا، بحث و مباحثوں میں پڑھنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو۔ ان تین چیزوں پر عمل کرو گے تو دنیا کے مصائب سے بھی نجات اور آخرت کے مصائب سے بھی نجات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔